السلام علیکم احباب. آج زیبر سے زیبی آپ سے میں مخاطب ہوں، اور آج اوشین ٹی وی پر اتوار 4 بجے آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت، قرآن کی حکمت. اور آج اس میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے بات چیت کرنے کے لیے، وہ سورہ جاسیہ ہے، سورۃ الجاسیہ. ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ الجاسیہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کی 45ویں صورت ہے جو 25ویں پارے میں ہے. اس میں 4 رکوع ہیں، 37 آیات ہیں سورۃ الجاسیہ میں. اور اس کا جو ہے گھٹنوں پر جھکی ہوئی، گھٹنوں پر گری ہوئی، اس کے میننگ ہے، معنی ہے اس کے. اور یہ دور نزول اس کا مکی ہے. عدد پارہ اس کا 25واں ہے. اعداد و شمار 4 رکوع، 37 آیات، 488 488 الفاظ ہیں، اور 2014 حروف ہیں. اور جہاں تک اس کا نام کا تعلق ہے، اس صورت میں ہی موجود ہے. زمانہ نزول اس صورت کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت میں بیان نہیں ہوا ہے، مگر اس کے مضامین میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت دخان کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی، اور دونوں صورتوں کے مضامین میں ایسی مشابہت ہے جس سے یہ دونوں دوام نظر آتی ہیں. موضوع اور مباحث کے حوالے سے اس میں جو جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات یہ کی گئی ہے کہ اس کا موضوع توحید و آخرت کے متعلق کفار مکہ کے شبہات و اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور اس رویے پر ان کو متنبع کرنا ہے جو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا ہے. کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے کیا گیا ہے. اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہر چیز اس کی توحید کی شہادت دے رہی ہے. بے شک جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو، یہ طرح طرح کے حیوانات، یہ شب و روز، یہ بارشیں اور اس سے اگنے والی نباتات، یہ ہوائیں اور یہ انسان کی اپنی پیدائش، ان ساری چیزوں کا اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر دیکھے تو کسی تعصب کے بغیر اپنی عقل کو سیدھے طریقے سے استعمال کر کے ان پر غور کرے، تو یہ نشانیاں اسے اس امر کے یقین دلانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ کائنات ہے. یہ کائنات ہے، اور نہ بہت سے خداؤں کی خدائی میں چل رہی ہیں، بلکہ ایک ہی خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا وہی جو ہے فرما روا ہے. اور البتہ اس شخص کی بات دوسری ہے جو نہ ماننے کی قسم کھا کر بیٹھ گیا ہے اور شک و شبہات میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکا ہو. اس دنیا میں کہیں سے بھی یقین و ایمان کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی. آگے چل کے دوسرے رکوع میں ابتدا میں بہت پھر فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں سے کام لے رہا ہے، اور جو بے حد و بے حساب اشیاء اور قوتیں اس کائنات میں اس کے مفاد کی خدمت کر رہی ہیں، وہ آپ کہیں سے نہیں آ گئی ہیں، نہ دیویوں اور دیوتاؤں نے انہیں فراہم کی ہیں، بلکہ وہ ایک ہی خدا ہے جس نے یہ سب کچھ اپنے پاس سے اس کو بخشا ہے، اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. کوئی شخص صحیح غور و فکر سے کام لے تو اس کی اپنی عقل ہی پکار اٹھے گی کہ وہ خدا انسان کا محسن ہے، اور اس کا یہ حق ہے کہ انسان اس کا شکر گزار ہو. اس کے بعد کفار مکہ کو اس ہٹ درمی اور ان کا جو اس مستقل کفر پر اور جو تھا اصرار تھا، اس کی سخت ملامت کی گئی ہے، جس سے وہ قرآن کی دعوت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، جس کی بدولت وہ تمام اقوام عالم پر فضیلت کے مستحق ہوئے تھے. انہوں نے جب اس نعمت کی ناقدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھو دیا، تو اب یہ دولت تمہارے یہاں بھیجی گئی ہے. یہ ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جو دین کی صاف شاہراہ انسان کو دکھاتا ہے. جو لوگ اپنی جہالت و حماقت سے اس کو رد کریں گے، وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کریں گے. اور خدا کی تائید و حمایت اور خدا کی تائید و رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی قبول کر کے تقوی کی روش پر قائم ہو جائیں گے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ تمہارے ساتھ جو بےہودیاں کر رہے ہیں، ان کو درگزر کرو اور تحمل سے کام لو. تم صبر کرو گے تو خدا خود ان سے نپٹے گا، تمہیں اس صبر کا اجر عطا فرمائے گا. پھر عقیدہ آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر کلام کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے. پھر عقیدہ آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر کلام کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. ہم گردش ایام سے بس اسی طرح مرتے ہیں جس طرح ایک گھڑی چلتے چلتے رک جائے. موت کے بعد کوئی روح باقی نہیں رہتی جس سے قبض کیا جاتا ہو، پھر اس کسی وقت دوبارہ لا کر انسانی جسم میں پھونک دیا جائے. اس چیز کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو ہمارے مرے ہوئے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بے در پہ چند دلائل ارشاد فرمائے ہیں. ایک یہ کہ تم یہ بات کسی علم کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ محض گمان کی بنیاد پر اتنا بڑا حکم لگا بیٹھے ہو. کیا فی الوقوع تمہیں یہ علم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری
زندگی نہیں ہے اور روحیں قبض نہیں کی جاتی بلکہ فنا ہو جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارے اس دعوے کی بنیاد زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ تم نے کسی مرنے والے کو اٹھ کر دنیا میں آتے نہیں دیکھا۔ کیا یہ بات اتنا بڑا دعویٰ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ مرنے والے پھر کبھی نہیں اٹھیں گے؟ کیا تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کا نہ آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہیں اس چیز کے نہ ہونے کا علم حاصل ہے؟ تیسرے یہ کہ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ نیک اور بد، فرمان بردار اور نافرمان، ظالم اور مظلوم آخرکار سب یکساں کر دیے جائیں گے۔ کسی بھلائی کا کوئی اچھا نتیجہ، کسی برائی کا کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا، نہ کسی مظلوم کی دادرسی ہوگی، نہ کوئی ظالم اپنے کیے کی سزا پائے گا، بلکہ سب ایک ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ خدا کی اس کائنات کے متعلق جس نے تصور قائم کیا ہے، اس نے بڑا ہی غلط تصور قائم کیا ہے۔ اس تصور کو ظالم اور بدکار لوگ تو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کو برا نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن خدا کی یہ خدائی اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ یہ ایک برحق نظام ہے جس میں نیک و بد کو بالآخر یکساں کر دینے کا ظلم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چوتھے یہ کہ انکار آخرت کا عقیدہ اخلاق کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ اس کو اختیار وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بندگی نفس کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ پھر جب وہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ انہیں گمراہ سے گمراہ تر کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی اخلاقی حیث بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور ہدایت کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دلائل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پورے زور کے ساتھ فرماتا ہے کہ جس طرح تم آپ زندہ نہیں ہو گئے ہو بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم اپنے آپ سے آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہماری موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آتا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو اگر آج تم اپنی جہالت اور نادانی سے نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا اعمال نامہ کم و کاس تیار ہے جو تمہارے ایک ایک کرتوت کی شہادت دے گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا انکار اور اس کا یہ مذاق جو تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ تو یہ آج آپ کے سامنے میں نے جس صورت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے سورۃ الجاثیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہی میں نے کچھ جو ہے اپنا موضوع اور مباحث کا ذکر کیا ہے، زمانہ نزول کا ذکر کیا ہے، اس کے نام کے حوالے سے بات کی ہے، اور سورہ جاثیہ کے حوالے سے کچھ معلومات آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں، کچھ خود بھی حاصل کی ہیں، اور اس سے مستفید ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ یہ معلومات آپ تک بھی پہنچا سکوں تو میں نے آپ تک بھی پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کا درس ہمیں جو ہے ہم اپنی زندگی میں اپنا سکیں، آمین ثم آمین۔ اور شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ، اوشین نیوز پر، اوشین ٹی وی پر میں یہ پروگرام کرتی ہوں، ان کی توسط سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے، اسی لیے ان کے بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب لوگوں کی بھی بہت ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صاحب نے سزیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔